السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہجت الاسرار شریف میں ہے، حضرت عبداللہ تمیمی فرماتے ہیں کہ میرا طالب علمی کا زمانہ تھا۔ ایک دن ہمیں علم ہوا کہ شہر سے کچھ دور ایک مقبول خدا ہے جنہیں غوث پاک کہا جاتا ہے۔ ہمیں ان کی زیارت کا شوق ہوا۔ میں اور میرے دو ساتھی طالب علم ساتھ تھے۔ ابن سقا نے کہا کہ میں آج اس غوث سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ چکرا جائے گا اور میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ میں نے کہا میں سوال تو بڑا سخت کروں گا، دیکھوں اس کا جواب کیا دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا تمہارے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں، یہ کلمات بے ادبی سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں تو ان کے خدمت میں حاضر ہو کر صرف یہ دیکھوں گا کہ مجھے کتنا فیض ملتا ہے۔ تینوں جب وہاں پہنچے تو وہ بزرگ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئے، پھر اچانک ظاہر ہوئے اور ابن سقا کی طرف غضب کی نگاہ کر کے فرمایا، اے ابن سقا، خدا تیرا بھلا نہ کرے، تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھتا ہے جس کا جواب مجھے نہ آتا ہو۔ سن، تیرا سوال یہ ہے اور یہ اس کا جواب ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے جسم میں کفر کی آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ عبداللہ بن علی تمیمی فرماتے ہیں، پھر وہ بزرگ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے عبداللہ، تیرا خیال ہے کہ میں تیرے سوال کا جواب نہ دے سکوں گا۔ تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک پہنچ چکی ہے۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو سینے سے لگا لیا۔ فرمایا، اے عبد القادر، تم نے ادب کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بغداد کے ممبر پر بیٹھا ہوا واز کر رہا ہے اور لاکھوں انسان تیرے بیان سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے قدمی ھذا علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، اور مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ تمام اولیاء اللہ نے تیری بزرگی کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ ہم سے پھر غائب ہو گئے اور پھر ان کا کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جس طرح اس غوث نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کر دیا۔ ابن سقا نے ہر علم میں شاندار کامیابی حاصل کی، ساری دنیا میں اس کے علم کا چرچا ہونے لگا۔ بڑے بڑے عالم اس سے مناظرہ میں شکست کھا گئے۔ روم کے عیسائی بادشاہ نے اپنے تمام پادریوں کو جمع کیا اور ابن سقا کو مناظرہ کی دعوت دی۔ ابن سقا نے تمام پادریوں کو شکست فاش دی اور لاجواب کر دیا۔ بادشاہ اس صورت حال سے سخت پریشان ہوا اور اچانک اس کی جوان بیٹی پر ابن سقا کی نظر پڑ گئی اور وہ اس پر عاشق ہو گیا۔ بادشاہ کو کہا کہ اپنی اس لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ بادشاہ نے کہا اس شرط پر نکاح کر سکتا ہوں کہ تو اسلام کو چھوڑ کے عیسائیت قبول کر لے۔ ابن سقا نے فوراً اسلام کو خیر باد کہہ دیا اور مرتد ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کر دیا۔ نکاح کے ساتھ ہی اس کے جسم میں کوڑ کی بیماری پھیل گئی۔ بادشاہ نے اس کو اٹھوا کر شہر سے باہر پھینک دیا۔ جو آدمی اس کے پاس سے گزرتا تھا اس پر لعنت بھیجتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ وہ آدمی ہے جس نے ایک ولی اللہ کی بے ادبی کی ہے۔ آخر وہ اسی حالت میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو وہ پاک لوگوں پر طعن شروع کر دیتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کا ادب کرنے کی توفیق دے۔ ماں باپ کا بے ادب، استاد کا بے ادب، پیر کا بے ادب کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ٹھیک ہے دوستو، اللہ حافظ۔